صحیح طور پہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس زمانے کی سیٹنگ ہے، سیٹنگ کیا ہے اس کی. تو لگتا تو یہی ہے کہ یہ ماڈرن سیٹنگ ہے، مگر کتنی ماڈرن ہے، کیا یہ 21ویں صدی کی ہے یا 20ویں صدی کے اواخر کی ہے، میں اس کی سیٹنگ ہے، یہ ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے. یا شاید ہو سکتا ہے ناظر صاحب بتائیں کہ کر سکتے ہیں. اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا اسپیس ہے جہاں پر یہ نیل کا جو ڈیلٹا ہے دریائے نیل کا، اس کے وہیں اسی کے قریب ایک گاؤں میں، اس علاقے کے گاؤں میں وہ پیدا ہوئے تھے، الجمالیہ اس جگہ کا نام ہے. اور میرا خیال ہے یہ کتاب بھی اسی کی سیٹنگ میں ہے. تو یہ ہے کیا اس کے بارے میں اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ہم اس کو کوئی کس طرح کا ناول کہیں گے. اگر ہم اس کی پلاٹ لائن پہ غور کریں تو یہ کوئی لینئر پلاٹ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی خاص پلاٹ ہی نہیں ہے. اس لحاظ سے یہ بڑا ایک پوسٹ ماڈرن قسم کا اس کو ناول کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جو بس کچھ واقعات ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں جو آپس میں کوئی اس طرح سے لنک نہیں ہے کہ ان کا ایک سیکوینس بنایا جا سکے. کوئی سیکوینس نہیں ہے، بلکہ صرف وہ ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ مطلب حالات کیا ہیں، صورتحال کیا ہے. تو اس میں کہانی کا ایلیمنٹ جو ہے بہت کم ہے اس لحاظ سے. اس لیے اس کو مطلب ایک یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینتھروپولوجی کی ایک بک بھی ہو سکتی ہے، یا تاریخ کی ایک کتاب بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، مطلب اس کی طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے تو نہیں. تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ ندیم اقبال صاحب نے عربی متن کو بھی اس کے پیش نظر رکھا ہے. تو اور اس کے موضوعات کیا ہیں، جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ جو انتہائی غربت کی جو انتہا ہو سکتی ہے اس کے وہ ہمیں دکھاتی ہے، اس کو پورٹریٹ کرتی ہے یہ کتاب. اور بھوک، وہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ صرف ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے کہ جو بھوک کا شکار ہوتے ہیں، جو ایک مستقل بھوک کی کیفیت میں رہتے ہیں. جیسے جانور ہوتے ہیں نا کہ جانوروں کے یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کو زندہ رہنا ہوتا ہے اور وہ صرف بھوک کی تلاش میں ہوتے ہیں، مطلب بھوک کو ختم کرنے کے لیے خوراک کی تلاش میں ہوتے ہیں. اسی طرح یہ انسان ہے یہ چونکہ ایک گاؤں کی کہانی، تو ہم کہہ سکتے ہیں دیہی ماحول میں، اور مصر کے دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے یہ ہر کتاب ہم کو بتاتی ہے، ناول بتاتا ہے ہمیں کہ یہ وہاں پر کس طرح کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں. اور یہ اس میں باہر کے لوگ بھی آتے ہیں، تو ایک شہری اور دیہی زندگی کا ایک موازنہ چلتا رہتا ہے. اور یہ صرف مطلب اس کے کردار جو ہیں تو بنیادی طور پر ایک خاندان کی کہانی ہے. تو اور کتاب کے چار نہیں بلکہ 3 ہی کہنا چاہیے کہ 3 حصے ہیں. اس پہلا حصے کا نام ہے شوہر، دوسرے کا بیوی اور تیسرا کا بیٹا. تو ایک خاندان پر ہی فوکس ہے، یعنی ایک باپ ہے، ماں ہے، ان کے 2 بچے. اس سے پہلے البتہ ایک صفحہ ہے جو لکھا ہے جو مصنف نے، اور وہ صفحہ بہت اہم ہے. صرف ایک صفحے کا پہلا ایک طرح کا تعارف ہے جس میں اس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ گھر کیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ وہ داخل ہوتا ہے اس میں. وہ ایک گھر ہے، اس گھر میں جو داخلے میں امن اور سلامتی سے داخل ہو، یہ اس کے دروازے پر لکھا ہے. وہ کس کا گھر ہے ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس کا گھر ہے، لیکن یہ غالباً اسی خاندان کا گھر ہے. چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ان الفاظ کو صاف کرتا رہتا ہے. یہ بہت مطلب وہ پورا سب میرا خیال ہے بہت ہی دلچسپ ہے. جب آپ اس کو پہلی دفعہ پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کی کیا اہمیت ہے، لیکن جب آپ ناول ختم کر لیتے ہیں اور دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اس میں ہدف جو ہے ایک طرح سے. اب جو یہ 3rd پرسن نیریٹر ہے، نظر جو ہے اس کا، اس میں 3rd پرسن ہے راوی جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے. فوکس البتہ ایک بڑا کہہ سکتے ہیں لوز قسم کا ایک فوکس ہے، مکمل فوکس نہیں ہے کسی ایک کردار پر. تو پہلا حصہ جو سب سے طویل ہے جو شوہر پر ہے، تو اس پر فوکس ہے کہ اس کی سرگرمیاں کیا ہیں. اب سب لوگ بھوک کا شکار ہیں. بھوک کا شکار ہونا مطلب ایک عام سی بات نہیں ہے.
पूरा खानदान जो है वो इस तरह के बहुत सारे लोग वहाँ पर है, एक ही यही खानदान नहीं है बल्कि बहुत से खानदान इसी कैफियत में रह रहे हैं। और उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि एक जो भी वसाइल हैं उन पर जो तसल्लुफ़ है वो कुछ बहुत चंद लोगों का है, उनकी तादाद बहुत कम है जैसा कि आमतौर पर होता है। तो ख़ास तौर पर यही इलाक़ों में हम इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके साथ एक दूसरा तबका जो आता है वो उन लोगों का है जो उनकी खिदमत पर मामूर है, जिनको कुछ मिलता है उन लोगों से, उनको अच्छा कुछ मिल जाता है तो वो एक ठीक ठाक ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन वो उससे भी कम वो लोग खुद दूसरे जो वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो ना खाने का कोई वसीला है हासिल करने का, उनको वो मुलाजमत पर रख लेते हैं, अपने मददगारों के तौर पर रख लेते हैं, वक्ती तौर पर जब तक कि काम चल सकता है उनको रखा। और उन्होंने उनको उनके साथ ही अपने थोड़े बहुत जो कलील उनके वसाइल हैं उनको के साथ शेयर कर लेते हैं। तो कुछ इस ख़ानदान के कुछ वक्त जो है वो अच्छा गुजरता है, कुछ वक्त जब वो उनको कहीं रख लिया जाता है वक्ती तौर पर, तो ये दिखाया जाता है कि जो शौहर है वो किस तरह से मुख्तलिफ लोगों के साथ उस इलाके में रहने वाले या बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके साथ वो उसकी सरगर्मियाँ क्या रहती हैं। और लेकिन असल अहम बात जो है वो उनके किरदार हैं जिनको उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया है। तो जो शौहर का किरदार है वो खासा एक, अगरचे कि हम कह सकते हैं कि भाई गरीब लोग हैं तो उन्हें क्या पेचीदगी डालेंगे वो लोग जो हमेशा भूलते रहते हैं, लेकिन हकीकतन ये सारे किरदार खासियत पेचीदा किरदार हैं कि वो शख्स जो, और वो एक तो ये है कि ये तस्वुर किया जाता है कि मर्द जो हैं वो हर रोज़ कमाते हैं और हर रोज़ कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, लेकिन ये वो मर्द है जो कभी कभी काम करता है और ज़्यादातर वक्त जो है वो काम नहीं करता है, तो जिसकी वजह से उसके बच्चे जो हैं वो भूखे रहते हैं। और भूखे रहने के वो इस तरह से आदी हो गए हैं कि भूख उनको एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ लगती है, उनको ये ख्याल नहीं आता कि भाई चले कोई काम करे, चूँकि शायद काम है ही नहीं इसलिए काम नहीं करते। जिस तरह से कि हमारे देहातों में भी हम देखें भी शायद इसी तरह की सूरत हाल है कि काम बहुत कम होता है, और अगर करते भी हैं, जैसे अगर हम कफन को याद करें, हालांकि पुराना ज़माना हो गया, लेकिन उस वक्त शायद लोगों के पास ज़्यादा काम होता था, लेकिन अब मशीनों के आने के बाद वो काम भी इतना बाकी नहीं रहा है। और गाँवों में क्या होता है, किस तरह से भूख जो है वो लोगों के ऊपर मतलब हमेशा उनको तंग करती रहती है। तो ये उसका मौजूद, तो वहाँ पर गाँव के पूरे माहौल में हमें नज़र आता है कि किस तरह से ताकत